قائد اعظم کی شخصیت و کردار پر جو کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان میں سے جی الانا کی کتاب قائد اعظم ایک قوم کی سرگزشت ایک اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جی الانا مشہور شاعر، مفکر اور ادیب تھے، اور تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے قائد کو بہت قریب سے دیکھا۔ الانا کی سوانح عمری میں قائد کی نجی اور عوامی زندگی کے ایسے بے شمار گوشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے جن تک شاید کسی کی رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ اس سوانح عمری کی تیاری میں جی الانا نے تقریباً 200 کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان تمام چھوٹے بڑے ملکی اور غیر ملکی افراد سے ذاتی طور پر ملے جنہیں قائد اعظم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تھا۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جی الانا کون تھے۔ جی الانا نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز سندھ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کیا، پھر وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے فائنانس سیکرٹری بنے۔ وہ کراچی کے میئر اور مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بنیاد رکھی اور کئی سال تک اس کے پہلے صدر رہے۔ 1962 میں انہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی برائے اقتصادی امور کا نائب صدر بھی مقرر کیا گیا۔ کتاب کے دیباچے میں جناب جی الانا نے لکھا ہے کہ جناح اور پاکستان دو ایسے الفاظ ہیں اور ان کا آپس میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہذا حیات قائد اعظم در حقیقت قیام پاکستان کی داستان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قائد کی زندگی کے حوالے سے جی الانا کی کتاب سے بعض دلچسپ معلومات۔ وہ لکھتے ہیں 1947 سے پہلے ہندوستان کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کا نام گوندل تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے 6-7 برس پہلے قائد اعظم کے والد اسی ریاست کے ایک گاؤں پنیلی میں پیدا ہوئے، جسے بعض کتابوں میں پنیل بھی لکھا گیا ہے۔ قائد کے دادا کا نام پونجا بھائی تھا۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود پونجا بھائی کھیتی باڑی کی بجائے چند کھڈیوں کے مالک تھے جن پر کپڑا بنا جاتا تھا۔ پونجا بھائی کے 3 بیٹے ولجی بھائی، نتھو بھائی، جناح بھائی اور ایک بیٹی من بھائی تھی۔ جناح بھائی اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جو گاؤں سے گوندل شہر میں تجارت کے لیے گئے اور چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ 1874 کے لگ بھگ جناح بھائی کی شادی مٹھی بھائی سے کر دی گئی جو خوجہ برادری کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھیں اور جن کا اصل نام شیری بھائی تھا، انہیں پیار سے مٹھی کہتے تھے۔ شادی کے بعد جناح بھائی نے زیادہ بڑے پیمانے پر کاروبار کی غرض سے فیصلہ کیا کہ وہ بمبئی یا کراچی منتقل ہو جائیں جو بندرگاہ ہونے کے باعث نسبتاً زیادہ کاروباری شہر شمار کیے جاتے تھے۔ بالآخر قسمت جناح بھائی کو کراچی لے آئی جہاں انہوں نے نیو نہم روڈ کھارا در کی بلڈنگ میں ایک حصہ کرائے پر لیا۔ کراچی میں جو ان دنوں 50-60 ہزار کی آبادی کا ایک شہر تھا، ایک تجارتی فرم گراہمز شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی جس کے جنرل مینیجر کا نام فریڈرک کرافٹ تھا۔ جلد ہی جناح بھائی نے اپنی محنت اور ایمانداری کے باعث اس فرم سے تجارتی رابطے قائم کر لیے اور شروع میں گوند کتیرا اسی کمپنی کے ذریعے ملک سے باہر بھیجی۔ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت وہ کمزور، دبلے پتلے جسم اور لمبے ہاتھوں والے بچے تھے۔ تاہم ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کمزوری کے سوا بچے میں اور کوئی نقص نہیں اور جلد ہی وہ صحت مند ہو جائے گا۔ عام طور پر کاٹھیاوار کے لوگوں کے نام ہندوؤں سے ملتے جلتے ہوتے تھے، تاہم جناح بھائی پونجا بھائی اور ان کی اہلیہ مٹھی بھائی نے اپنے بچے کا نام محمد علی رکھا۔ قائد کے علاوہ جناح بھائی کے 6 اور لڑکے لڑکیاں تھے جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں یعنی رحمت، مریم، فاطمہ اور شیریں، اور 2 بیٹے تھے یعنی احمد علی اور بندے علی۔ قائد کی والدہ نے اصرار کیا کہ جناح بھائی پونجا بھائی بچے کے عقیقے کے لیے ان کے آبائی گاؤں پنیلی کے قریب ہی گنوڈ گاؤں میں نامور بزرگ حسن پیر کی درگاہ پر چلیں۔ اس درگاہ پر والدین بچے کو عقیقے کے لیے لے جاتے اور بچے کے سر سے بال صاف کیے جاتے تو ماں خاص دعا مانگتی تھی، اور حسن پیر کی درگاہ کو ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے مزار پر جس بچے کا عقیقہ کیا جائے اور ماں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بچے کو لے کر باد بانی کشتی کے ذریعے کراچی سے روانہ ہوئے اور کاٹھیاوار کی چھوٹی سی بندرگاہ وراول پہنچ کر انہوں نے گنوڈ جانے کے لیے بیل گاڑی کرائے پر لی۔ عقیقے کے بعد قائد کی والدہ نے ہاتھ پھیلا کر بچے کے لیے دعا مانگی اور وہ یقیناً قبول دعا کا لمحہ ہوا کیونکہ یہ بچہ محمد علی آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کا بانی اور بابائے قوم بنا۔